کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے، کفار کی مذمت بیان کی گئی، اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے امن کی دعا کی، رزق کی دعا کی، اور لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی۔ قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی، اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا۔ قیامت کے دن تک عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ ہجر سنی ہم نے۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع ہیں، 99 آیتیں ہیں۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ہجر، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان ہوا۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ اپنی سواری پر تھے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح دلائل سے ثابت کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس صورت میں درج ذیل مضامین بیان کیے گئے۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی۔ اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے، اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان فرمایا گیا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ پھر تیسری صورت سورہ نحل، یہ مکے میں نازل ہوئی، البتہ آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سے لے کر صورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نیز اس بارے میں اور اقوال بھی ہیں۔ اس صورت میں 16 رکوع ہیں، 128 آیتیں ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے اس صورت کو سورہ نحل اس کا نام رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کو جامع ہے، تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ یہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مروی ہے کہ جب حضرت حرم بن حیان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی آپ کو یہ وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا سورہ نحل کی اس آیت یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے لے کر سورت کے آخر تک جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں میں ان کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس صورت کی بہت ہی پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس صورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس صورت میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا، محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیے گئے۔ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے۔ فرشتے کفار کی جان کیسے نکالتے ہیں اور نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی جان کیسے نکالتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صحابہ کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ بیٹی کی ولادت پر کفار کا جو طرز عمل تھا اس کو بیان کیا گیا۔ حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت کو ذکر کیا گیا۔ عہد پورا کرنے، قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد کیا گیا۔ حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان کیا گیا۔ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی اور نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، لیکن کس طرح دعوت دے اس کا انداز بیان کیا گیا۔ جس طرح ہم کرتے ہیں کہ غصے سے دعوت دیتے ہیں، مسجد میں کسی نے غلطی کر دی فوراً اس کو ڈانٹنے کا یا اس کو سمجھانے کا انداز ایسا ہوگا کہ اگلا لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ کوئی بچے کو صف کے بیچ میں ٹھیک کھڑا نہیں کرنا چاہیے، ہم اسے تھوڑا سا اور انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارا لہجہ یا انداز کہیں کو ویسے نیچرل انداز ایسا ہوتا ہے لیکن اگلے کو وہ اچھا انداز نہیں لگتا، تو اس لیے انداز اگر میٹھا نہیں ہے تو اپنے انداز کو پیارا، میٹھا، نرم، اخلاق والا یہ کرنا پڑے گا۔ جس نے بھی نیکی کی دعوت دینی ہے یا کسی کو اچھی بات بتانی ہے یا کسی کو سمجھانا ہے اس کا لہجہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ آپ نے جب بھی دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، چاہے الفاظ سخت بھی ہوں، آپ کا لہجہ نرم ہے تو چل جائے گا۔ اب الفاظ نرم ہے، لہجہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ لہجہ بڑا میٹر کرتا ہے، نرم لہجہ ہو، محبت والا، اخلاق والا۔ اب آپ اگلے کو ڈانٹ بھی دیں گے نا تو بھی اگلا سن بھی لے گا، برداشت بھی کر لے گا۔ اس لیے جب بھی کسی کو نماز کی دعوت دینی ہے، کوئی بات سمجھانی ہے، مسجد میں کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے، اگلی صفحے پوری کرنا ضروری ہے دونوں کونوں تک، لیکن نہیں کو کرتے تو اب اگر ڈانٹ کے کہیں گے ہم تو کہیں محسوس کر جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ سکتی ہے۔ مسجد ہی میں کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، مسجد کے ادب کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے پیار محبت سے، نرمی کے ساتھ سمجھانے کا انداز اس صورت کے اندر اس کے اصول بتائے گئے ہیں کہ نیکی کی دعوت والا کس طرح حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ